السلام علیکم دوستو بعض لوگ خود کو دنیا کے سامنے مشہور کرنے اور دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام بنانے کے لیے پوری زندگی گزار لیتے ہیں اور پوری زندگی اسی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح بھی مشہور ہو جائے اور دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام بنا لیں۔ اور دوستو اس طرح ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ کامیابیوں کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور بعض ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوستو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی آمدن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بغیر کسی دولت کے دنیا میں ایک نام اور ایک مقام بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ پلو کو لے سکتے ہیں، کیونکہ پلو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے والد صاحب بھی انتہائی غریب ہیں اور یہ دیہاتی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستو پلو مستری کے ساتھ کام کرنے والا انتہائی غریب آدمی ہے۔ پلو کی کامیابیوں کا آغاز ٹک ٹاک سے ہوا، یعنی انہوں نے اپنی کامیابیوں کا آغاز ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے منفرد ڈائلاگ سے لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کے ڈائلاگ بہت منفرد اور فنی ہیں اور ان کی کامیابیوں کا راز بھی یہی ڈائلاگ ہے۔ دوستو اگر آپ ان کی ویڈیوز کا مشاہدہ کریں تو ان کی وہ ڈائلاگ آپ خود بخود سن سکیں گے۔ میں آپ کو ان کی چند مشہور ڈائلاگ کی ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے اپنے اوریجنل ساؤنڈ میں بنائی ہے۔ السلام علیکم سسٹر بریدرو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ خیریت سے نا؟ فٹ فاٹ ہے نا؟ آج میں آیا ہوں مرینا مال میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کے لیے۔ دوستو اس کے بعد پلو نے کامیابیوں کے منزل طے کرنا شروع کیے اور اس طرح پلو کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر بہت زیادہ وائرل ہونے لگی۔ جب پلو بہت زیادہ مشہور ہونے لگا تو لوگ ان کے پاس ویڈیو بنانے کے لیے آنے لگے۔ دوستو پلو کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ویڈیو بنانے کے لیے آنے لگے۔ اس کے بعد جس مستری کے ساتھ پلو کام کرتا تھا اس مستری نے پلو کو کام سے نکال دیا۔ کام سے نکالنے کی وجہ یہی تھی کہ پلو کام کے دوران ویڈیو بنانے لگتا تھا اور بہت سے لوگ ان کے پاس آتے اور ویڈیو بناتے تھے۔ مستری کو یہ اچھا نہ لگا اور اس نے پلو کو کام سے نکال دیا۔ دوستو اس کے بعد پلو بہت زیادہ مایوس ہونے لگا، کیونکہ جب مستری نے اس کو کام سے نکال دیا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب میں کیا کام کروں گا، کیونکہ میں تو پہلے مستری کے ساتھ کام کرتا تھا اور مجھے دیہڑی ملتی تھی۔ دوستو اس کے بعد پلو نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ میری یہ آخری ویڈیو ہے اور اس کے بعد میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز نہیں بناؤں گا۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میری یہ آج کے بعد لاسٹ ویڈیو ہے ٹک ٹاک پہ۔ میں آگے سے ویڈیو نہیں بناؤں کروں گا کیونکہ میں صبح 6 بجے کا اٹھا ہوں۔ دیکھی تو یہ بہت زیادہ مایوس ہونے لگے۔ انہوں نے پلو کو مشورہ دیا کہ آپ ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد دوستو بہت سے لوگوں نے پلو کی مالی مدد پلو نے دوبارہ سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہونے لگی۔ دوستو اس کے بعد پلو نے پیچھے نہیں دیکھا اور اپنی محنت اور اپنی لگن جاری رکھی۔ دوستو ان دنوں پلو دبئی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وزٹ پر گیا ہے اور دبئی میں بہت زیادہ بڑے بڑے ماڈلز اور دوسرے بزنس مین اور لوگوں وغیرہ سے مل رہا ہے۔ دوستو پلو کی کامیابیوں کا راز ان کی انتھک محنت اور ان کی لگن ہے۔ دوستو پلو نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں صرف امیر لوگ ہی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ غریب لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ دوستو پلو کے ساتھ بڑے بڑے اور امیر لوگ ویڈیو بنانے کے لیے ان کی خاص محنت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ویڈیو بنائیں۔ تو دوستو پلو نے نہ صرف ٹک ٹاک بلکہ یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ یوٹیوب پر بھی ان کی بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اور یہ یوٹیوب سے بھی اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں۔ دوستو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے اپنے کومنٹ کے ذریعے ضرور بتا دیجئے، اور ساتھ میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے
تو ویڈیو پہ لائک ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔